کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے طور طریقے کے مطابق اپنے آپ کو زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ کس لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم جیسی دولت عطا فرمائی۔ غور سے سننا اس آیت کے ترجمے کو لوگوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو، لما تقولون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ آج ملک شام والے یا سیریا والے یا امریکہ والے یا دنیا کی بڑی بڑی کنٹریوں میں آج زلزلے سے دوچار ہوتے ہیں لوگوں، وہ لوگوں کے بارے میں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو اہل علم کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو علم کا سائنسداں سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ پرسن سمجھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل علم والوں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس تو فلاں ڈگری ہے، میرے پاس تو فلاں چیز کا علم ہے، پھر جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ پھر اس آیت کریمہ کی تاکید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایسی باتیں کرتا ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کی علم ہے، جو قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے جانکاری رکھتا ہے، سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھتا ہے اور اس کے اوپر باعمل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر میں غصہ ہوتا ہوں، غضبناک ہوتا ہوں۔ بڑا ہی شدید اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اہل علم کے بارے میں۔ تو علم میں لے کر اس پر عمل نہیں کرنا، یہ بھی جرم ہے۔ کسی کے پاس مولوی کی ڈگری ہے، کسی کے پاس عالم اور فاضل کی ڈگری ہے، اس کو چھوڑ کے آئیے تھوڑا اس بات میں چلتے ہیں۔ ایک سادھارن آدمی ہے جس نے کبھی مدرسے کا رخ نہیں دیکھا ہوگا، جس نے کبھی کسی عالیہ یا کسی اچھے سے مدارس میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے پاس بھی قرآن کا علم پہنچا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چاہے وہ علماء کرام کے ذریعے سے پہنچی ہوئی ہوگی اور وہ سن کر بھی علم رکھنے والا بن گیا ہوگا۔ اگر یہ علم والے اور سن کر علم ہو کر بھی اس نے عمل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے اوپر بھی غضبناک ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی بھی اندر غصہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3094 کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے صحیح بخاری کے اندر کتاب باب جو ہے وہ بدء الخلق اس کتاب کے اندر لائے ہیں۔ یہ بیان میں لاتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فَيُجَاءُ بِالرَّجُلِ، ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو 3094 والی حدیث کو صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے باب میں کتاب ما یؤمر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں لاتے ہیں، کتاب الزہد والرقائق میں حدیث نمبر ہے 2290 یعنی 2290 والی یہی حدیث امام مسلم نے
2290 کی جو حدیث ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی جو اس باب میں لاتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں فرماتے ہوئے فَيُجَاءَ بِالرَّجُلِ یوم القیامت، ایک شخص کو لایا جائے گا. بڑے غور سے سننا اس بات کو. ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جہنم کی ایندھن سے وہ آدمی تدور کما یدور الحمار کالحمار، جیسے ایک گدھا اپنے چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. پہلے زمانے میں جب لوگ کوئی چیز چکی سے پیستے تھے تو گدھے کو باندھ دیتے تھے، اور یا کوئی لکڑی ایسے کر کے اور ایسے باندھ دیتے تھے، اس گدھے کو گھماتے تھے اور وہ سامان، وہ اناج چکی کے دوارا پیسا جاتا تھا. اس کا مثال ہے. اس گدھے کی مثال دے کر یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم کی ایندھن میں اس طرح چکر لگائے گا کہ اس کے چکر لگانے کی وجہ سے اس کی آنتیں، پیٹ کی جو آنتیں ہیں وہ پگھل کر گرنے لگیں گی. اتنا خطرناک عذاب. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح چکر لگا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے ان کو چھوڑ کر جو جنت میں بیٹھے ہوئے حضرات ہوں گے وہ سوال کریں گے. بڑی خطرناک بات ہے. پوچھیں گے اے فلاں شخص، فلاں تو ہمیں سمجھایا کرتا تھا، خطبوں میں سمجھایا کرتا تھا، واعظ نصیحت کیا کرتا تھا، اور ہم تمہاری بات سن کر، تمہاری بات پہ عمل کر کے ہم جنت آ گئے، پھر تم جہنم کیوں؟ پھر تم جہنم میں کیوں چکر لگا رہے ہو؟ پھر تم جہنم کے ارد گرد کیوں چکر لگا رہے ہو؟ اور تمہاری آنتیں کیوں پگھل رہی ہے؟ وہ شخص کہنے لگے گا اے لوگوں، میں تو دنیا میں تمہیں سمجھایا کرتا تھا، میں تو قرآن کی آیتوں کو سن کر تمہارے سامنے تشریح کیا کرتا تھا، جہنم کی عذاب سے تمہیں ڈرایا کرتا تھا، حدیث کی معنی و مفہوم کو سمجھایا کرتا تھا، خود تو میں سمجھاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. اے لوگوں، اس وجہ سے آج تم نے جو میری بات سن کے عمل کی اور تم جنت میں ہو، اور میں جہنم میں اس لیے ہوں کیونکہ میں نے اس پہ عمل نہیں کیا. سمجھانے کے باوجود بھی میں نے تو عمل نہیں کیا، تم نے عمل کیا، تم جنتی ہو گئے، تم جنت کا مزہ لے رہے ہو اور میں جہنم میں اپنی آنکھوں کو پگھلوا رہا ہوں. اس سے مراد ہے اہل علم ہونا ہی کافی نہیں ہے، باعمل ہونا پڑے گا. آج بڑے بڑے عالموں کو آپ دیکھیں گے جو دنیا کی مفاد کے پیچھے پڑتے ہوئے ہیں، جو اپنی فائدے کے لیے نہ جانے کس کس حد تک گزرنے کو تیار ہیں. لوگوں قرآن اور حدیث کو پہنچانے والوں، اس حدیث کو ذرا اپنے سینے میں ٹٹول کر دیکھنا. اس حدیث کو میں حوالے کے ساتھ اس لیے بتایا ہوں، اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو جاؤ بخاری میں اس حدیث کو ڈھونڈ لینا. 3094 صحیح بخاری کی میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، کتاب بدائع الخلق کے اندر جا کے اٹھا کے دیکھ لینا. صحیح مسلم باب الزہد والرقائق کے اندر اس حدیث کو حدیث نمبر 2290 میں ٹٹول کے دیکھ لینا. اس حدیث میں تشریح کی گئی ہے ان اہل علم کو لے کر، ان اہل علم والوں کو لے کر جو خود تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
تعملون، خود تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اے وہ لوگوں وہ باتیں نہ کہو، وہ چیز بیان نہ کرو جو تم خود تو کرتے نہیں ہو، تم ایسی باتوں کو بیان نہ کرو جو خود نہیں کرتے ہو۔ یہ چیزیں ہیں۔ اور ایک حدیث، اور یہ حدیث ہے وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اعوذ بک یا ربنا اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث اخرجہ مسلم والنسائی وابن ماجہ۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2722 ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دعا میں مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہم انی اعوذ بک من قلب، اللہم، دعا جواب سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يجاب لها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے وہ علم سے مت نواز، ایسے علم سے مجھے پناہ دے جو علم نفع والی علم نہ ہو۔ اے اللہ مجھے ایسے دل نہ دے جو تیرے لیے ڈرتا نہ ہو، لا تخشاؤ جو ڈرتا نہ ہو۔ اے اللہ مجھے ایسے نفس سے بچا جو سیر نہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے دعا میں یہ مانگا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ایسی دعا سے پرہیز کرنا جس دعا کو تو قبول کرنے والا نہ ہو۔ آج دعاؤں میں ہم اپنے آپ کو تو جھکا لیتے ہیں، اپنے ماتھے کو تو ٹیک لیتے ہیں، اپنے رب کو فریاد میں تو مانگا کرتے ہیں، لیکن لوگوں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خالص اہل علم، اور اہل علم کون لوگ ہوں گے؟ جو صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات سے منور ہوں گے، جو صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول نے جتنی باتیں دی ہیں اتنی باتوں کو دل میں ایکسپٹ کر لو لوگوں، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے اس چیز سے رک جاؤ، جتنی چیزوں سے روکا ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس مہینے کے بعد روزہ آنے والا ہے، بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، جو 11 مہینے جس نے غفلت میں زندگی گزار دی ہوگی، اس ایک مہینے کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چانس دیتا ہے مسلمانوں کو کہ جاؤ اس ایک مہینے کے اندر اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لو، توبہ کرو، استغفار کرو، آؤ میرے دربار میں روزے کی حالت میں آؤ، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ علم صرف رکھ لینے سے نہیں، اگر ہم خطبوں میں روزانہ سنتے ہیں، ہر ہفتے سنتے ہیں، نماز کے بارے میں سنتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں سنتے ہیں، اور بھی چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں، پھر اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ بھی جہنم۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا، میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں، عالم کو بھی بلائے گا، بادشاہ کو بھی بلائے گا، حافظ قاری صاحب کو بھی بلائے گا، لیکن اہل علم کی بات نہیں بتا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خطیب کو بلائے گا، خطیب خطبہ کا استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر، خطبہ خطیب کا جمع خطبہ، ان خطباؤں کو بلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرمائے گا کہ میں نے تمہارے اندر صلاحیت بخشی تھی،
میں نے تمہارے اندر قوت دی تھی بولنے کی، میں نے تمہارے اندر علم جیسی نعمت کو ڈالی تھی، میں نے تمہیں ایک مقرر بنایا تھا، ایک اچھا خطیب بنایا تھا، بتا تم میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ فرماتا ہے، وہ خطیب کہیں گے اے اللہ ہم لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، تمہاری باز نصیحت کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کی مدلل باتوں سے اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے۔ غضب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائے کذبت، تو جھوٹا ہے، تو تقریر کر کے آتا تھا ضرور، لیکن تیری فجر کی نماز غائب ہو جایا کرتی تھی، تیری عشاء کی نماز غائب ہو جایا کرتی تھی، تو تقریر کر کے آتا تھا ضرور۔ لوگوں اس بات کو سن کر خوش مت ہونا، جب اہل علم والوں کے اوپر اللہ اتنا غضب ہوگا تو سوچ سکتے ہو آپ کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کو اتنی سختی کے ساتھ فرما رہا ہے، علم والوں کو اتنی سختی کے ساتھ کر رہا ہے، تو سوچ سکتے ہیں مسلمانوں کہ آپ کا اور ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ خوش مت ہونا، شروطہ لوگ کو پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی، قرآن کی اس کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال خزنتها الم یاتکم نذیر، جو کہیں گے کہ اللہ ہم تو ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ہم کیا جانتے ہیں، ہمارے پاس تو علم نہیں تھا تو ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی کہے گا قال خزنتها الم یاتکم نذیر، جہنم کا گیٹ مین سوال کرے گا، جہنم کا داروغہ سوال کرے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کیا تمہارے پاس انبیاء آئے تھے نہیں، کیا تمہارے پاس انبیاء کے ماننے والے وارثین آئے تھے کہ نہیں، کیا تمہارے پاس عالم علماء آئے تھے کہ نہیں، کیا تمہارے پاس منبروں میں چڑھ چڑھ کر بتانے والے آئے تھے یا نہیں۔ وہ لوگ کہیں گے قال خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر، ہاں اللہ میرے پاس آئے تھے اہل علم، میرے پاس تو نبی بھی آئے، میرے پاس تو نبی کی حدیث بھی آئی، میرے پاس تو قرآن کی آیت پہنچانے والے بھی آئے، میرے پاس تو منبروں میں چڑھ چڑھ کے بتانے والے بھی آئے۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے اللہ ہم نے اس کو ڈرا دیا، ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ تو فلاں آدمی ہے، فلاں کو دیکھو، یہ جو لوگوں کو سمجھاتے پھرتا ہے خود تو بعمل نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو قرآن کی آیتیں سمجھاتا ہے لیکن خود اس کا کیریکٹر دیکھو، اس کے اوپر تانا شانی کرنا چالو کر دیا۔ اے اللہ ہم نے لوگوں کو جھٹلا دیا، ہم نے سب کچھ فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلایا، ہم نے نہیں مانا اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، فرشتوں کو کہے گا کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، گھسیٹتے ہوئے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا۔ تو لوگوں علم جیسی دولت سے ہر انسان کو روشناس بناؤ، قرآن کی معرفت ہر لوگوں کے اندر آنی ہوگی، حدیث کی معرفت سمجھنی ہوگی، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں، یہاں یہ نہیں فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صرف اے